بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم ان تمام بہنوں کا دل سے شکریہ ادا کریں گے جو سٹوری کو لائک کرتی ہیں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھی کرے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میں دلہن بنی اپنے ولیمے کی تقریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور لال جوڑے میں سج دھج کر حد سے زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ میرے سامنے میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر طارق انتہائی خوش اور کھلکھلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے مل کر ہنس ہنس کر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت میرے قریب آئی اور مسکرا کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ عورت میری طرف دیکھنے لگی، محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری دلہن ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ابھی انہوں نے یہ مجھے دعا دی تھی کہ ساتھ بیٹھی لڑکی نے آہستہ سے اپنی ماں کی طرف جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اماں، میں نے تو سنا تھا کہ طارق بھائی کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور وہ ضد کر رہے ہیں کہ وہ شادی نہیں کریں گے، پھر وہ اس شادی کے لیے اچانک راضی کیسے ہو گئے؟ ماں نے فوراً لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ چپ کرو، آہستہ بولو، دلہن سن لے گی۔ اس عورت کی یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کون سا راز تھا جو وہ لوگ مجھے بتانا بھی چاہ رہے تھے اور چھپانا بھی چاہ رہے تھے؟ میں اندر تک خوفزدہ ہو گئی کہ الہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں کوئی طوفان آنے والا ہے؟ اسی کشمکش اور خوف کے ساتھ ولیمے کا دن گزر گیا، اور جب رات کو ہم اپنے کمرے میں گئے تو میرے شوہر نے میرے پاس آ کر میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی اولاد تھی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد نہ میرے ماں باپ کو کوئی بیٹا دیا اور نہ بیٹی، میں ان کی اکلوتی ہی وارث تھی۔ میرے ابا ایک معمولی سے مدرسے میں استاد تھے اور ان کی آمدنی بہت محدود تھی، لیکن اس محدود آمدنی کے باوجود انہوں نے مجھے بڑے ناز و نم، عزت اور پیار کے ساتھ پالا تھا اور کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آج تک مجھے احساس نہیں دلایا تھا کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ ہمارے گھر میں بھلے ہی غریبانہ سادگی تھی، چاروائیاں تھیں اور دنیاوی آسائش نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن سکون، پاکیزگی، قناعت اور آپسی الفت کا ایسا ماحول تھا جو امیروں کے محلوں میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ابا کو رات دن میری شادی کی فکر لاحق رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر باتوں ہی باتوں میں میری شادی کا ذکر کیا کرتے تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ اکثر صحن میں بیٹھ کر میری ماں سے تو فکر مندی کے لہجے میں کہتے تھے کہ سائمہ بہت ہی سادہ، شریف، نرم دل اور نازک مزاج لڑکی ہے۔ میری بیٹی کا دل بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا شریف اور خدا ترس انسان مل جائے جو ہماری بیٹی کی قدر کرے اور اسے خوش رکھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈرتا ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے خوف سے۔ انہی دنوں ابا کے ایک پرانے اور قابل اعتماد واقف کار کے ذریعے میرا ایک ایسا رشتہ آیا جن کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے۔ انہوں نے ایک رشتہ بتایا کہ لڑکے کا نام طارق تھا، جو شہر کے ایک بہت بڑے، معروف اور نامور سیٹھ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ طارق نہ صرف دکھنے میں انتہائی خوبصورت، قداور، گندمی رنگت اور وجیح شخصیت کا مالک تھا، بلکہ اس کا خاندان بھی بے شمار دولت، مہنگی گاڑیوں اور محل جیسے بڑے بنگلوں کا مالک تھا۔ شہر کے بڑے بڑے کاروباری حلقوں میں ان کے نام کی طوطی بولتی تھی اور ان کا رہن سہن انتہائی شاہانہ اور رعب دار تھا۔ جب ان لوگوں کا رشتہ ہمارے گھر آیا اور میرے ابا کے وہ دوست ان کی فیملی کو ہمارے گھر پر خود لے کر آئے، طارق کے والدین اور وہ خود ہمارے غریب خانے کی کچی دہلیز پر آ کر میرے باپ سے رشتہ مانگنے لگے تو ہم پورا خاندان شدید حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میرے ابا کو تو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنی عاجزی سے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے۔ شہر کا اتنا بڑا اور نامی گرامی سیٹھ ہمارے جیسے معمولی، کچے اور غریب گھرانے کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائے گا،
ایسا ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ طارق کے والدین نے ہمارے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کسی دولت مند اور اونچے یا برابری کے گھرانے کی لڑکی بالکل نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف ایک با اخلاق، پردہ دار، باحیا اور سادہ لڑکی چاہیے جو ہمارے گھر کو سنبھال سکے، ہمارے گھر کو چلا سکے۔ ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے تو ہمارے گھر میں بیٹی بن کر آئے اور ہمارے بیٹے کی بھی خدمت کرے اور ہمارے گھر میں برکت کا باعث بنے۔ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں میرے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جہیز، روپیہ پیسہ یا کسی سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے آپ کی بیٹی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو ایک سادہ سے جوڑے میں بھی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ابا اور اماں ان امیر لوگوں کے یہ اعلیٰ اخلاق، خلوص اور عاجزی دیکھ کر جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ میرے ابا جو تھے وہ مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو اس وجہ سے وہ میرے باپ کی بھی بڑی عزت کرتے تھے۔ ابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے اللہ کا خاص کرم اور اپنی بیٹی کا بہترین نصیب سمجھ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا اور اس رشتے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے مختصر عرصے میں بڑی دھوم دھام، رونق اور چہل پہل کے ساتھ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ نکاح و رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی والے دن مجھے دلہن کا روپ دیا گیا اور جب میری رخصت ہوئی اور طارق کے اس بہت بڑے محل نما بنگلے میں پہنچی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چاروں طرف جگمگاتی گرینڈ روشنیاں، قیمتی قالین، نایاب فانوس اور خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہوں اور زندگی میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں رہی۔ رخصتی کے بعد جب طارق کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی، خاموشی اور دباؤ نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، بس مجھ سے بہت تمیز، شائستگی اور انتہا درجے کے احترام سے بات کی۔ اس کے لہجے میں وہ احترام نظر آ رہا تھا جو اس کے ماں باپ کے لہجے میں تھا۔ اس نے مجھے شادی کی مبارکباد دی اور بے حد قیمتی نفیس تحفہ میرے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اگرچہ اس نے مجھ سے کوئی بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں کی اور نہ ہی دل کھول کر گفتگو کی، لیکن اس کے محتاط اور مہذب انداز سے میرے دل سے شادی کی پہلی رات کا تمام خوف، گھبراہٹ اور جھجک ختم کر دی تھی کہ ایک اجنبی شخص کے سامنے مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ شرمیلی اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے یا دن بھر کی تھکاوٹ اور مہمانوں کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کر رہا، لیکن اس کے اس شائستہ رویے نے مجھے بہت زیادہ مطمئن کر دیا تھا اور میں نے اپنے دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ پر اتنی مہربانی کی، مجھے اتنا تمیز دار شوہر عطا کیا تھا۔ اگلے دن ہماری ولیمے کی تقریب شہر کے سب سے مہنگے اور شاندار ہال میں انتہائی شاہانہ انداز میں پذیر ہوئی تھی۔ میں ولیمے کا بھاری سرخ اور سنہری لباس پہنے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور طارق بڑی محبت اور نرمی سے میرا ہاتھ تھامے کیمرے کے سامنے مسکرا کر بڑی خوشی کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ سب کے سامنے میرا خاص خیال رکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ محفل میں ہر شخص ہماری جوڑی کو دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں جب مبارکباد دینے والوں کا شور تھوڑا کم ہونے لگا تو طارق کچھ منٹوں کے لیے سسرال کے کچھ خاص مہمانوں کو ملنے اسٹیج سے نیچے چلا گیا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے گرد جمع ہو رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک بڑی عمر کی عورت جو زرق برق لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھی، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ آ کر میرے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے کہنے لگی کہ ماشاء اللہ، ہماری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، بہت ہی پیاری ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ابھی میں شرما کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ماں کے تھوڑا زیادہ قریب ہوئی۔ قریب ہوتے ہوئے دھیمی رازدانہ سرگوشی میں کہنے لگی، اماں، طارق کو تو دیکھو، کتنا خوش اور کھلکھلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
آپ تو کہہ رہی تھیں کہ وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا اور کسی اور لڑکی کے عشق میں تقریباً پاگل سا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے جلدی سے اس کے بازو پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا، ہاتھ مارا اور گھبرا کر آہستہ سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، آہستہ بولو، بالکل پاس ہی تو دلہن بیٹھی ہے، کہیں سن نہ لے۔ سنا تو میں نے بھی یہی تھا، سنا تھا کہ وہ اس شادی کے سخت خلاف تھا، شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہاں اس کا رویہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا۔ میں تو خود حیران ہوں، لگتا ہے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا پرانا بھوت اتر گیا ہے۔ وہ دونوں آپس میں یہ باتیں کرتی چلی گئیں۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے ان کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی یہ سرگوشی میرے کانوں میں شیشے کے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئی تھی اور میرے دل میں شکوک کا ایک بھیانک خوف طوفان کھڑا ہو گیا کہ کیا طارق واقعی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا؟ کیا یہ شادی اس کے ماں باپ کی مرضی کے مطابق کی گئی تھی؟ ولیمے کی تقریب کے صدمے سے ابھی میں ابھری ہی نہیں تھی کہ اگلے دن میری ساس اور سسر نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، تم دونوں کی شادی کی تھکن اتارنے کے لیے ہم نے مری کے ایک بہت بڑے اور خوبصورت ریسٹورنٹ میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ شادی کے شروع دنوں کو انجوائے کر سکو، گھوم پھر کر آؤ تاکہ تم لوگوں کا دل بہل سکے۔ تم دونوں کچھ دن وہاں جا کر سکون سے وقت گزارو اور ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے ساس اور سسر کے اس محبت بھرے اصرار اور محبت کو دیکھ کر میں اپنے دل میں اٹھنے والے تمام شک و شبہات کو دبانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میرے ساس سسر جس طرح رشتہ لینے آئے تھے اور کتنے اچھے لہجے میں بات کر رہے تھے، وہ لوگ آج بھی ویسے تھے۔ ان کے لہجے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری کی حسین وادی، اونچے اونچے پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ طارق بھی گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں میرا ہاتھ پکڑ کر بظاہر بہت خوش اور مہربان نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ذرا برابر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم مری کے ہوٹل میں پہنچ کر قائم ہوئے، وہاں جا کر میں نے ایک ایسی بات نوٹ کی جس نے میری بے چینی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، کیونکہ اس عورت کی بات سے میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا۔ جب بھی ہم مری کی خوبصورت جگہوں پر گھومنے پھرنے نکلتے، طارق کے موبائل پر بار بار کسی کی کال آتی تھی یا نوٹیفیکیشن بجتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی طارق کا رویہ یک دم سے بدل جاتا تھا اور وہ فوراً میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیتا تھا اور مجھ سے تھوڑا دور کسی الگ کونے میں یا درختوں کے پیچھے جا کر بہت جلدی اور دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگتا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہاں پھر وہ کافی دیر کھڑا رہتا تھا اور اس کا دھیان بالکل مجھ سے ہٹ جاتا تھا۔ ایک بار تو جب وہ فون پر بات کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا قریب ہو کر دیکھا اور سنا تو وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور وہ فون پر کسی کے ساتھ سخت الفاظ میں جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ شخص جو مجھ سے اتنی آہستہ اور شائستگی سے بات کرتا تھا، اس کی آواز سن کر مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ جب وہ فون کاٹ کر میرے پاس آیا تو اس کا موڈ انتہائی سیریس، خشک اور زہریلا ہو چکا تھا۔ میں نے جب ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے کسی خوبصورت منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے خوش دلی سے ایک بات کہی تو اس نے محض ایک ہونٹ چبا کر سرد سا جواب دیا تھا اور میری بات پر جیسے توجہ ہی نہیں کی تھی، فوراً دوبارہ اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا کر کسی سے میسیجنگ کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ جب میں اس کی اس مسلسل بے رخی، چڑچڑاپن اور ہر وقت موبائل سے چپکے رہنے کی عادت سے تنگ آ گئی، کیونکہ مری تو ہم لوگ گھومنے آئے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آئے تھے، لیکن میرے شوہر کی توجہ مجھ سے زیادہ موبائل پر تھی۔ تو ایک شام جھیل کے کنارے بیٹھ کر میں نے بہت پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھام کر پوچھا، طارق، ہم یہاں اتنی دور سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ ہر وقت موبائل پر کسی کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ موبائل پر مصروف ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی اور وہ چڑ کر کہنے لگا کہ یہ دفتر کا بہت ضروری اور ہنگامی کام ہوتا ہے سائمہ، بزنس کی کچھ اہم فائلیں بھی دیکھنی ہوتی ہے، کیا میں اب اپنا کام کاج بھی چھوڑ دوں؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، بزنس میں 100 کام ہوتے ہیں، اب تمہیں کیا پتہ۔
मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ लेकिन हम तो यहाँ कुछ दिन सुकून से गुजारने आए थे ना। अब्बा ने भी कहा था कि आप बेफिक्र होकर कुछ दिन गुजारें, लेकिन आप यहाँ आकर भी दफ्तर का काम कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे लिए इस मोबाइल को कुछ देर के लिए साइड पर रख दें और इसे बंद कर दें। मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर साथ होकर वक़्त गुजारना चाहती हूँ। उस वक़्त तो मेरे बार बार इसरार करने पर उसने मुंह बनाकर मोबाइल बंद कर दिया और साइड टेबल पर रख दिया था। रात को मरी की दिन भर की सैर व तफरीह के बाद हम दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। लेकिन रात के पिछले पहर कोई 2 या 3 बजे के करीब अचानक कमरे के अंधेरे में तेज़ नीली रोशनी मेरी आंखों में पड़ी तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि तारक बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल मेरी तरफ पीठ किए हुए था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी उंगलियां बड़ी तेज़ी और बेताबी के साथ मोबाइल की स्क्रीन पर चल रही थी। वो किसी को मुसलसल पैगामात भेज रहा था और उसके माथे पर बल थे और गहरी सांसें ले रहा था, जैसे किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मैं जाग चुकी हूँ और उसे देख रही हूँ। मेरी नज़रें उसी पर थी। तजस्सुस और खौफ के मारे मैं आहिस्ता से थोड़ा आगे हुई। दिल कह रहा था कि काश मेरी कोई गलत फहमी हो, काश वो वाकई अपने जो है बिज़नेस का काम कर रहा हो। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर पड़ी, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। दिल हलक में आ गया। स्क्रीन पर वाज़े तौर पर लिखी हुई एक लाइन मेरी आंखों के सामने चमक रही थी, जिस पर तारक ने पैगाम किसी को भेजा हुआ था कि अच्छा जान, माफ़ कर दो ना, अब गुस्सा छोड़ दो, अब बहुत हो गया। ये एक जुमला पढ़ते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया और वलीमे के दिन उन औरतों की कही हुई बातें फिर से मेरे कानों में धमाके की तरह गूंजने लगी। मुझे साफ पता चल गया कि मेरा शौहर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, कि तारक इस शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था और किसी और को पसंद करता था और उसने ये शादी सिर्फ़ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। मैं शदीद सदमे और परेशानी की हालत में एकदम से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं जैसे ही उठी, तारक ने घबराकर फ़ौरन अपना मोबाइल तकिए के नीचे छुपा लिया और सहम कर बोला, क्या हुआ साइमा, तुम ऐसे एकदम से उठ क्यों गई? नींद नहीं आ रही क्या? मैंने रोते हुए कांपते हाथों से उसका बाजू पकड़ा और कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल दिखाएं। मैं आपका मोबाइल देखना चाहती हूँ। आपने कभी मुझे अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाने दिया। और मैं भी तो देखूँ कि आप रात गए किसको ये मैसेज कर रहे थे कि जान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मैसेज पढ़ा है। आपके दिल में अगर कोई बात है तो वो मुझसे कर क्यों नहीं लेते? शुरू में तो उसने घबराकर बात को हंसी में टालने की कोशिश की और मुझे प्यार से बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैंने ज़िद की और रोकर मोबाइल मांगा तो वो एकदम से शैतानी गुस्से में आ गया। उसने अलमारी पर ज़ोर से हाथ मारा और मुझ पर चीखते हुए बोला, तुम औरतों की सोच कितनी घटिया और जलील होती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए लाया हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा हूँ और माँ बाप की कोई हुक्म अदूली नहीं मैंने की। मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और तुम मुझ पर ऐसा नापाक और नीच शक कर रही हो। मेरा एक बहुत पुराना और जिगरी दोस्त है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। वो अपनी बीवी के साथ हमारे साथ मरी आना चाहता था। वो चाहता था कि हम दोनों एक साथ जाएं और हमारी पुरानी बात तय थी, लेकिन मैं उसकी बात रद्द करके तुम्हें तन्हा ले आया हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गया है। उसका नाम रिजवान है और मैं उसे प्यार से जान कहता हूँ और मैं अपने दोस्त को मना रहा था और तुम तो इतना बड़ा घटिया ड्रामा तुमने खड़ा कर दिया। कुछ तो सोचना चाहिए तुम्हें इतनी गलत बात कहते हुए। ये कहकर उसने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और सो भी गया। मैं पूरी रात बिस्तर के कोने पर बैठकर ज़ारों कतार रोती रही और सोचती रही, क्या वो सच था या जो वो कह रहा था, या जो मैंने अपनी आंखों से देखा, या जो उन औरतों ने बोला था। इन तीनों में कौन सी बात सच थी? अगली सुबह जब हम उठे तो उसका मुंह सूजा हुआ था गुस्से से। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वाकई मुझे गलतफहमी हो गई है। हो सकता है ऐसा ना हो, मैंने अपने शौहर पर गलत शक कर दिया हो। इसलिए मैंने खुद झुककर उससे माफ़ी मांगी और मामला फ़िलहाल सेट हो गया।
میں نے معافی مانگی تو اس کا موڈ کافی بہتر ہو گیا، لیکن اس واقعے کے 2-4 دن بعد ہی طارق نے اچانک ہڑبنگ میں اپنا سامان بیگ میں ٹھونسنا شروع کر دیا اور مجھے بھی کہنے لگا کہ جلدی پیکنگ کرو، ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں ابھی کے ابھی گاڑی پکڑ کر واپس گھر جانا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، طارق ہم تو پورے 15 دن کے لیے آئے تھے، ابھی تو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، آخر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن اس نے دفتر کے کسی بہت ہنگامی کام کا بہانہ بنایا، کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونے والی ہے جو میرا خواب تھا، اور میرے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جانا بہت ضروری ہے۔ اتنی شدید جلدی مچائی کہ مجھے مجبوراً سامان پیک کرنا پڑا۔ ہم مری سے واپس شہر پہنچے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی ہمارے بنگلے کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی، طارق نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میرا اور اپنا سامان دروازے پر ہی اتارا اور اندر ماں باپ سے ملنے کی بجائے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا کر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے گاڑی کی کھڑکی سے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم فوراً سے گھر چلی جاؤ، اماں ابا کو سلام کہنا۔ میں گاڑی کو دھواں چھوڑتے ہوئے جاتے دیکھ کر شدید حیرت اور صدمے سے وہیں کھڑی تھی کہ آخر یہ کون سی جلدی تھی، آخر ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ وہ گاڑی سے نیچے ہی نہیں اترا اور اپنے ماں باپ سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، ان سے ملے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ طارق جس بے حسی، شدید سرد مہری اور لاپرواہی کے ساتھ مجھے اس محل نما بنگلے کے مرکزی اور عالی شان دروازے پر چھوڑ کر بغیر ایک لفظ بولے اور گاڑی کی رفتار تیز کر کے دھوئیں کے بادل چھوڑتا ہوا غائب ہو گیا تھا، اس واقعے نے میرے دل و دماغ میں خوف، بے چینی اور تشویش کا ایک ہولناک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے اب صاف اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اور کوئی بڑی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، پھر آہستہ آہستہ شام کے سائے ڈھلنے لگے، اندھیرا چھا گیا، رات گزر کر اگلی صبح کی روشنی تک پھیل گئی، لیکن میرے شوہر طارق کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں پورا دن پوری رات اپنے کمرے میں پریشان رہی اور ڈرائنگ روم کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے پاس اکیلی کھڑی باہر سنسان اور ویران رستے پر نظریں جمائی کھڑی تھی، اس کا انتظار کرتی رہی کہ اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا، اور میں زارو قطار روتی رہی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب اگلی دوپہر تک اس کی کوئی خبر نہ ملی، نہ ہی اس کا کوئی پیغام آیا، نہ ہی کوئی فون بھی نہ آیا، تو میں شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی اور میرے سر پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ خوف کی حالت میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے سسرال کے کمرے کی طرف چلی گئی، یعنی اپنے ساس اور سسر کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور میرے ہاتھ اور پاؤں تو ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے ساس کے پاس جا کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اماں جی، وہ مجھے کل دوپہر سے گاڑی سے اتار کر دروازے پر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں اور ابھی تک واپس بھی نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ آپ ہی پتہ کریں کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ میں نے تو مری سے لے کر اب تک ان کے موبائل نمبر پر 50 بار کالز کی ہیں، لیکن ان کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اماں جی، کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، مجھے ان کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ میرے سسر نے جب یہ میری حالت دیکھی، حالانکہ وہ دونوں ماں باپ اندر سے پریشان تھے، لیکن انہوں نے فوراً اب موبائل سے طارق کا نمبر ملایا تھا، لیکن اسکرین پر بار بار وہی پیغام ملا کہ مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ وہ لوگ شاید طارق کو جانتے تھے یا ان لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے سسر نے تشویش کے عالم میں فیکٹری کے مینیجر اور دفتر کے باقی ملازمین کو فون بھی گھمائے، ادھر ادھر سے پتہ کیا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا تھا کہ سیٹھ طارق کل سے دفتر تو نہیں آئے اور نہ ہی کسی سے ان کا رابطہ ہوا ہے، کسی کام کے سلسلے میں بھی ان سے بات نہیں ہوئی۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو مجھے اپنے صوفے پر اپنے پاس بٹھایا، میرا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور مجھے ساتھ لگا لیا اور بڑی ممتا اور محبت سے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، سائمہ بیٹا، وہ پہلے بھی ایسے کرتا ہے، کسی بھی کام کے سلسلے میں 2-3 دن غائب ہو جاتا ہے، تم بلا وجہ اپنے نازک ذہن پر اتنا بوجھ سوار کر رہی ہو،
اور خود کو نہ ڈھال کر رہی ہو۔ طارق اب کوئی نادان یا چھوٹا بچہ نہیں ہے، بلکہ اتنے بڑے کاروبار کی سلطنت اور فیکٹری کا اکیلا مالک ہے۔ بزنس کی دنیا میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں۔ شاید کسی دوسری فیکٹری یا بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسے اچانک شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہو، اور جہاں وہ گیا ہے وہاں نیٹ ورک کے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فون بند آ رہا ہو۔ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو اور بالکل پریشان نہ ہو، ہم اس کی ان باتوں کے عادی ہیں، اور تم دیکھنا وہ آج شام تک یا کل تک ہر حال میں صحیح سلامت گھر لوٹ آئے گا۔ تم جا کر تھوڑا آرام کرو اور اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ ساس کی ان باتوں سے مجھے عارضی طور پر تھوڑی تسلی تو ملی تھی۔ اس کے طارق کے ماں باپ کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے دل کے اندر جو خدشات کا بیج بویا جا چکا تھا وہ مجھے ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار تو دل کیا کہ اس کی ماں سے پوچھوں کہ کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، پھر دل نے کہا کہ نہیں، آخر اس کی ماں کا کیا قصور ہے۔ اس طرح تڑپتے گھٹتے اور آنسو بہاتے ہوئے 3 پورے دن گزر گئے، 3 راتیں بیت گئیں، اور ان 3 دنوں کا ایک ایک پل میرے لیے اور میرے غریب ماں باپ کی دی ہوئی تربیت کے لیے کسی خوفناک عذاب اور قیامت سے کم نہیں تھا۔ طارق کا فون مسلسل بند آ رہا تھا، بہت زیادہ کال کی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ پورے محل نما بنگلے میں ایک عجیب سا سناٹا، اداسی اور تشویشناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میری ساس بار بار مجھے صبر، حوصلے اور ہمت کی تلقین کرتی اور کہتی، بیٹا تم بس رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، آ جائے گا۔ مردوں کے کاروباری معاملے ایسے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان میں ایسی مصروفیات آ ہی جاتی ہیں، اور تم دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر واپس آ جائے گا۔ ایسے پہلے بھی کئی بار کرتا ہے وہ۔ میں اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو تکتے ہوئے گھنٹوں آنسو بہاتی اور اپنے ماضی کی ایک ایک بات کو یاد کر کے سوچتی تھی کہ شادی کی پہلی رات اس کی سنجیدگی، ولیمے کی تقریب میں ان دونوں عورتوں کی وہ پراسرار سرگوشی کہ طارق اس شادی پر راضی نہیں تھا، اور پھر بری کی سیر کے دوران اس کی بے رخی اور ہر وقت اس کا موبائل کے ساتھ چپکا رہنا۔ کہیں اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت شامل تو نہیں ہے، کہیں وہ اس سے کوئی شادی تو نہیں کر چکا، اور کہیں وہ اسی کے ساتھ تو نہیں ہے جو وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اسے پیغام بھیجتا تھا، اور اس کا ناگوار اور چڑچڑا پن۔ کیا یہ سب واقعی اس بھیانک واقعے کی کوئی کڑی ہے؟ کیا میرا شوہر مجھ سے کوئی ایسی بھیانک اور گہرا سچ چھپا رہا ہے جو میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دے گا؟ تیسرے دن کی دیر رات گئے جب رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں اور میری ساس صحن کے پاس صوفے پر بیٹھے اسی فکر تشویش میں گھل رہی تھی اور آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک باہر مرکزی لوہے کے دروازے پر گاڑی کے بریکوں کی ایک شدید کرخت اور خوفناک آواز گونجی تھی۔ یہ آواز سن کر ہم دونوں یکدم دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک دم سے کھڑی ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ طارق گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ان 3 دنوں تک بغیر بتائے رہنے کی نہ تو کوئی پیشمانی تھی، نہ ہی کوئی ندامت تھی، نہ ہی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ نے وہ 3 دن کیسے گزارے، اس کی نئی نویلی دلہن نے اس کے انتظار میں یہ 3 دن کیسے گزارے ہوں گے اور اس پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سخت سرد مہری بے حسی، غرور اور ڈھیٹ پن کی چمک تھی۔ میری ساس نے تڑپ کر آگے بڑھ کر شدید پریشانی اور غصے میں پوچھا، طارق شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے دنوں سے کہاں تھے تم؟ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک فون کر کے ہمیں اطلاع تو دیتے۔ ہمیں تم اتنی شدید فکر، عذاب اور کرب میں چھوڑ کر تم کہاں غائب ہو رہے تھے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک تھپڑ لگاؤں تمہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی اور ہم کس حال میں تھے؟ مگر وہ میری ساس کے اس سوال کا کوئی جواب دیے بغیر ان کے پاس سے اس طرح بے نیازی سے گزرا جہاں وہ لوگ موجود ہی نہ ہوں اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید اپنے ماں باپ سے ناراض تھا
کیونکہ وہ ان سے بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بغیر کچھ بولے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے اپنا موبائل فون رکھا، غسل خانے کا دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا تھا۔ ابھی اسے غسل خانے گئے بمشکل 2 منٹ ہوئے تھے کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون شدید وائبریشن کے ساتھ دوبارہ بجنے لگا تھا۔ اس نے موبائل کو وائبریشن پر لگا رکھا تھا اور ابھی تو اس کا موبائل آن تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہم کال کرتے تھے تو موبائل بند آتا تھا۔ اس کی سکرین پر نجی پیغامات کے نوٹیفیکیشن کی برسات ہونے لگی۔ میں جو پچھلے 3 دنوں سے شک، ڈر، خوف اور وسوسوں کی آگ میں جل رہی تھی، اپنے قدموں کو نہ روک پائی۔ میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اسے اتنے میسیجز اور فون کر رہا ہے۔ سہمے ہوئے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے بالکل قریب چلی گئی۔ میری نظر جیسے ہی اس کے موبائل کی روشن اور چمکتی سکرین پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا جسم سن ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ سکرین پر کسی نادیہ نامی لڑکی کے انتہائی بیہودہ محبت بھرے اور کھلے پیغامات چمک رہے تھے۔ یہ شاید ابھی اس وقت اسے وہاں اکیلے چھوڑ کر آیا تھا اور وہ اسی کا اظہار کر رہی تھی، اور ساتھ ہی اس لڑکی کی تصویر بھی واضح لگی ہوئی تھی جس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس غریب اور سادہ لڑکی کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر فوراً میرے پاس مریض سے سیدھا میرے پاس آؤ گے تو پھر میرے ساتھ ہی رہو گے اور اب واپس نہیں جاؤ گے۔ اب تم 3 دن میرے ساتھ گزارنے کے بعد واپس اپنے گھر کیوں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ رہو نا، واپس لوٹ آؤ۔ تم کب تک اس لڑکی کے ساتھ شادی کا یہ جھوٹا ڈرامہ رچاتے رہو گے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرتے رہو گے؟ یہ ڈرامہ اب ختم کر دو تو بہتر ہے۔ وہ پیغامات اور وہ تصویریں دیکھ کر پڑھ کر میرے پورے جسم میں ایک برفیلی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ہاتھ یکدم ٹھنڈے ہو گئے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر سچ میں مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ ولیمے والے دن ان 2 عورتوں کی کہی ہوئی ایک ایک بات میرے کانوں میں کسی نعرے اور دھماکے کی طرح گونجنے لگی۔ میں نے اس بار خاموش رہنے، اندر ہی اندر کڑنے گھٹنے اور خاموشی سے آنسو بہانے کی بجائے اس بھیانک سچائی کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں کئی دنوں سے مسلسل اذیت میں تھی اور میرے سر کا درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل اٹھایا اور زاروں قطار روتے ہوئے چیختے ہوئے نیچے اپنی ساس اور سسر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں موبائل کو لے کر میں نے ساس کے پاس جا کر اپنے کانپتے اور تھرتھراتے ہاتھوں سے وہ چمکتا ہوا موبائل ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ روتے ہوئے چیخ کر بولی تھی کہ اماں جی دیکھیے، اپنے اس لاڈلے اور بے گناہ بیٹے کو دیکھیے۔ ہم 3 دن سے تڑپ تڑپ کر رو کر اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ان 3 دنوں میں کہاں تھا؟ وہ تو کسی لڑکی کی آغوش میں وقت گزار رہا تھا اور ادھر ہم لوگ پریشان تھے۔ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو آپ کو میری شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری ساس نے جب سکرین پر وہ نازیبا پیغامات، نادیہ کی تصویریں اور طارق کے بھیجے ہوئے جوابات پڑھے تو ان کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں صدمے کے آنسو آ گئے اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چکرا کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھ کر میری طرف ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے بہت زیادہ برداشت کر رہی ہوں۔ ابھی ہم اس انتہائی نازک اور صدمے کی حالت میں تھے کہ طارق غسل خانے سے باہر نکلا اور کچھ اس نے میرے رونے اور چیخنے کی آوازیں بھی سن لی تھیں اور پھر اپنے موبائل کو غائب پا کر دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا تیش میں نیچے آنے لگا۔ جیسے ہی نیچے آیا اس نے اپنا فون اپنی ماں کے ہاتھ میں دیکھا اور مجھے بھی زاروں قطار روتے ہوئے میری ساس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیوانگی، وحشت اور خون اتر آیا تھا۔ وہ شدید طیش، غصے اور زہریلی ناگواری میں اندھا ہو کر میری طرف لپکا اور اس سے پہلے کہ میری ساس بیچ میں آتی یا مجھے بچا پاتی، اس نے پوری طاقت سے گھما کر میرے چہرے پر ایک زوردار اور زناٹے دار تھپڑ مار دیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید، ظالمانہ اور اچانک تھا کہ میں چکرا کر نیچے سخت فرش پر جا گری تھی۔ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا تھا اور میرے ہونٹ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ اس ظالم کا ہاتھ اتنا بھاری تھا اور اسے مارتے ہوئے بھی ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ میری ساس تڑپ کر فوراً آگے بڑھی۔ انہوں نے طارق کو اپنے پورے وجود سے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا تھا اور غصے سے چیخ کر بولنے لگی، طارق یہ کیا حیوانگی ہے؟
वहशत और बेगैरती है। तुम्हें शर्म नहीं आते? तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। अपनी बीवी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हमारी बेटी है, हम उसे बहू नहीं बेटी बनाकर लाए थे, और ये मोबाइल में तुम्हारी क्या करतूतें सामने आ रही हैं। तारक ने निचला होंठ दांतों में दबाकर छुपाकर नफरत से मेरे और मेरी सास की तरफ देखा और फिर अपने बिखरे हुए बाल पीछे किए और गुस्से से पास पड़ी अलमारी पर जोर से मुक्का मारा और तैश और गरूर से कहने लगा, हाँ देख लिया आपने, जो देखना था वो देख लिया ना। जितना ड्रामा नाटक और अदाकारी मैं कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए कर ली। आप लोगों को पता था कि मैं नादिया को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये गरीब और मामूली लड़की शुरू दिन से एक आंख अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने आपकी खातिर इसका दिल रखा और ना ही मैं इससे शादी के लिए राजी था। मैं तो सिर्फ आप लोगों को और अब्बा को खुश करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए और बिजनेस के तमाम जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उसे शादी का ये सारा नाटक रचा रहा था। मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ नादिया से मोहब्बत करता हूँ और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में गुजारना नादिया के साथ चाहता हूँ। मैं इसके साथ नहीं रह सकता अब्बा। मैं चाह कर भी इस लड़की को अपने दिल के करीब महसूस नहीं कर पा रहा। इस गरीब और सादा लड़की से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसे अभी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं सकता। बेहतर है कि आप इसे वापस भेज दें। पहले ही इसकी वजह से मेरी और नादिया की बहुत लड़ाई हुई थी। तारक का ये इंतहाई जहरीला, संगदिलाना और सच्चा एतराफ़ सुनकर मेरी सास सदमे से अपना दिल पकड़कर वहीं बेहोश होने लगी थी और मैं अपने बहते हुए खून, जख्मी होंठ और टूटे हुए नसीब के साथ फर्श पर पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक सच मेरे सामने आ रहा था। तारक का वो जहरीला एतराफ़ और सबसे बढ़कर उसका दिया हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे लिए इस कदर शदीद था कि मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। आंखों के आगे घुप अंधेरा छा गया और मैं ही फर्श पर बहते हुए खून के साथ बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के एक कमरे में बेड पर लेटे हुए पाया था। आंखें खोली तो चारों तरफ देखा कि मैं एक बहुत ही बड़े कमरे में थी। कमरे का सफ़ेद माहौल और दवाइयों की बू मेरे हवास पर छाई हुई थी और मैंने अपने हाथों को देखा तो मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मेरी नज़र जैसे ही उठी मैंने देखा कि एक तरफ मेरी सास और ससुर इंतहाई फ़िक्रमंदी की हालत में इधर उधर घूम रहे थे और शायद मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरे इस संगदिल शौहर का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। आंखों ने उसे ढूंढने की कोशिश की कि शायद मेरी हालत देखकर वो इस वक्त मेरे पास होगा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मुझे होश में आते देखकर ससुर और सास दोनों तड़प कर मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर तशवीश के साथ साथ एक अनोखी खुशी की चमक साफ नज़र आ रही थी। मेरे ससुर ने इंतहाई शफकत और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि साइमा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। और ना ही अपने दिल पर कोई बोझ रखो। अल्लाह ताला ने हमें इस गम की घड़ी में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, एक बहुत बड़ी और अनमोल खुशखबरी से नवाजा है। सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैंने उनकी तरफ शदीद हैरत और सवालिया निगाहों से देखा तो वो खुशी से आबदीदा होकर कहने लगे, बेटा तुम माँ बनने वाली हो, तारक बाप बनने वाला है। तुम देखना, ये आने वाला फूल, ये बच्चा तुम दोनों के दरमियान तमाम फासले, तमाम नाहमवारी को ख़त्म कर देगा और तुम्हारी ज़िंदगी में मोहब्बत भर देगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों इस आने वाले बच्चे की वजह से एक अच्छे रिश्ते में कायम हो जाओगे। ससुर के ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से दो गर्म आंसू ढलक गए और मेरी कनपटियों और बालों में जज़ब हो गए थे। मैंने दिल में सोचा था कि जो इंसान किसी दूसरी औरत के इश्क में इस कदर मुब्तला है, उसके माँ बाप ने उसे सुधारने और उसको दूसरी औरत के चुंगल में छुड़ाने के लिए उसकी दूसरी शादी तो कर दी थी, मगर वो लोग ये भूल गए थे कि किसी की बेटी का नसीब ख़राब हो जाएगा। वो उस किसी दूसरी औरत के इश्क में इस कदर अंधा और पागल हो चुका था कि अपनी बीवी को लहू लहान करके चला गया। उसे भला उस आने वाले बेजुबान बच्चे से क्या फ़र्क पड़ेगा। हॉस्पिटल से फारिग होकर हम घर की तरफ रवाना हुए। मेरे चेहरे पर एक खामोशी छाई हुई थी। ये जो खुशी थी वो भी दिल मना नहीं पा रहा था। रास्ते में ससुर और सास ने खुशी में मिठाई की बड़ी दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ ली। घर पहुंचकर इतने बड़े गम के बावजूद आने वाले पोते या पोती की खुशी में
उन लोगों ने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करवाई थी। रात के 10 बज चुके थे और तारक का अभी भी कोई पता नहीं था। वो गुस्से में जब भी गया था घर लौट कर नहीं आया था। मैंने उसका फ़ोन तो मिलाया ही नहीं, न जाने उसका मोबाइल बंद था या ऑन था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे पास मेज़ पर दवाइयाँ रखी हुई थी और मेरी आंखें जो थीं वो छत को ताड़ रही थी। मेरी सास मेरी तबीयत और देखभाल की वजह से मेरे पास ही बिस्तर पर सो गई थी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तकरीबन 10 बजे के बाद तारक चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही मुझे बिस्तर पर निढाल लेटे और दवाइयों को देखा तो उसे फ़ौरन से अंदाज़ा हो गया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे बेहोश होने से पहले ही चला गया था। उसके कदमों की आहट सुनकर मेरी सांस एकदम से उठ गई थी, उठकर बैठ गई। उनका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा था। उन्होंने नफ़रत से तारक की तरफ देखा था और गुस्से की आवाज़ में कहने लगी कि आ गए तुम? दफ़ा हो जाते हो उस गंदी और बेहया औरत के पास। तुम्हें शर्म नहीं आती, जिसे ना अपनी इज्जत का पास है और ना ही तुम्हारी इज्जत का पास है। क्यों हमारा जीना हराम कर रहे हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बाहिया और इतनी अच्छी बीवी दी है और तुम इसके साथ क्या सलूक कर रहे हो? तुम दोनों का ये ड्रामा आखिर तमाशा कब तक चलेगा? तारक ने अपनी माँ की तरफ उलझन और चिड़चिड़ेपन से देखा और मुंह बनाकर बोला कि अम्मा बस कर दें। मैं पहले भी आपसे कहता था कि मैं शादी इस लड़की से नहीं करना चाहता, मुझे नादिया से शादी करनी है। अब रात के इस वक्त मेरे सामने कोई नया ड्रामा मत खड़ा करें तो बेहतर है। रात काफ़ी हो गई है, आप अपने कमरे में चली जाएं। मेरी सास ने अपना दुपट्टा संभाला, बिस्तर से उठी थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोली, खुदा के लिए कुछ शर्म करो, सुधर जाओ तारक, अकल के नाखिन लो, तुम अब बाप बनने वाले हो। अपने आने वाले बच्चे को क्या सिखाओगे कि तुम किस तरह के बाप हो? ये लफ्ज़ बाप सुनते ही तारक को जैसे एक ज़ोरदार झटका लगा था। उसने पहले शदीद हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एकदम घबराकर बिस्तर पर लेटी हुई मेरी तरफ देखा था। उसके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं उभरा था, वो बस खामोश हो गया था। मेरी सास अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उस पर नफ़रत भरी निगाह डालकर वो तो अपने कमरे की तरफ चली गई। सास के जाते ही मैंने जल्दी से अपना मुंह और अपने सर के ऊपर कंबल तान लिया था। मैं उस शख्स से अब कोई बात नहीं करना चाहती थी जिसने मेरे साथ इतना जुल्म किया था। मेरा दिल उसके रवैये, उसके थप्पड़ से पूरी तरह टूट चुका था। अब तो नाराज़गी या मान का हक भी बाकी नहीं रहा था कि मैं उससे नाराज़गी का इजहार करती या वो मुझे किसी मान के साथ मनाता। उसने तमाम हदें पार करके मुझे जलील करके रख दी थी। कमरे में कुछ देर तक काफ़ी गहरा और दम घुटता सन्नाटा छाया रहा था। शायद वो किसी सोच में गुम था। फिर यूं महसूस हुआ कि कोई बिस्तर के कोने पर आकर बैठा है और मेरे पास बैठा है। उसने कंबल के अंदर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से चेहरे से कंबल हटाया तो तारक मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बनावटी पेशमानी थी। उसकी आंखों में ज़रा नज़र नहीं आ रहा था कि उसे मेरा एहसास होगा। वो आजिज़ी से बोला, देखो साइमा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आखिर तुम भी एक इंसान हो। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं इस शादी के लिए राज़ी ही नहीं था। ये बात मेरे माँ बाप जानते हैं। न जाने उनको क्यों लगता था कि कोई बाहया समझदार लड़की आएगी तो मेरे दिल से नादिया की मोहब्बत निकाल देगी। लेकिन मेरे दिल से नादिया की मोहब्बत नहीं निकल सकती। मेरे माँ बाप ने जायदाद से आग करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन तुमसे निकाह करना पड़ा। मैं शादी के लिए मजबूर हो गया। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता था, मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त नादिया को पसंद करता हूँ। तुम भी एक औरत हो, ज़रा सोचो, तुम किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी ज़िंदगी में उस दूसरी औरत को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन नादिया ने भी तो कितना बड़ा दिल दिखाया कि तुमसे मेरी शादी हुई। उसने बर्दाश्त किया। वो जानती थी कि मेरी शादी हो रही है। मैं तुम्हें मरी ले गया, उसने फिर भी बर्दाश्त किया। अब तुम भी अपना दिल बड़ा करो और मेरा साथ दो। मैं चाहता हूँ कि नादिया से निकाह के बाद उसे इसी बंगले में अपने साथ रखूँ और इस बात के लिए मेरे माँ बाप राज़ी हो जाएं। तुम अम्मा अब्बा से बात करो और अगर तुम माँ बाप से बात करोगी तो वो मान जाएंगे। मर्द को तो 4 शादियों का हक होता है, उसे अलग मैं कहाँ रखूँगा। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो बीवी होने के नाते तो फिर मेरा साथ दोगी, मेरी बात को समझोगी और अम्मा अब्बा को मनाओगी कि वो उसे बहू तस्लीम कर लें और उसे इस घर में
آنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے اس شخص کے لہجے، اس کی مکار آنکھوں، اس کی باتوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کنڈیشن میں وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ کر سسرال سے اس کی دوسری بیوی کی سفارش کروں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، اور میں اس کو چاہ رہا تھا کہ میں دوسری بیوی کی سفارش کروں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ تو یہاں آ جائے گی، لیکن اس بچی کا کیا جواب؟ اسے دنیا میں آنے یہ بھی تو دنیا میں آنے والا ہے۔ اس نے فوراً میری طرف حیرت سے دیکھا اور ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں اور یہ تو میری اولاد ہے، میری اپنی اولاد ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اور مجھے یقین مانو خوشی ہوئی ہے اس کے دنیا میں آنے سے۔ میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ میں تمہارا اور بچے کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ تم اور یہ بچہ میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب تم اماں کو منا لو، بس ایک کام کر دو کہ اماں کو منا لو۔ میں اس کی مکارانہ باتوں میں بالکل نہیں آ رہی تھی، اب تو میں اسے اچھے سے جان چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ انسان کتنے اچھے سے ناٹک کر سکتا ہے، کیونکہ شادی کی پہلی رات جس طرح اس نے آہستہ سے اور پیار سے مجھ سے بات کی تھی اور اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا، میں سب سمجھ گئی تھی۔ جو انسان مجھے خون میں لت پت کر کے فرش پر چھوڑ کر سکون سے باہر جا سکتا تھا، اس کے دل میں بھلا میری کیا عزت ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ اس رات بھی وہ مسلسل مجھ سے باتیں کرتا رہا، مجھے سمجھاتا رہا، اور اگلی صبح جاتے ہوئے بھی منتیں کر کے گیا کہ سائمہ پلیز، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو آج اماں ابا سے بات ضرور کرنا اور تم انہیں منا لوگی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ طارق کے جانے کے بعد میری ساس اور نوکرانی میرے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، جس طرح کوئی ماں اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، وہ اتنی ہی اچھی تھی۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے اپنی ساس کو بتایا کہ اماں جی، وہ رات کو بھی اور صبح جاتے ہوئے بھی مجھ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں اور نادیہ کو اس گھر میں لانے کی اجازت لے لوں۔ میری ساس یہ سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، خبردار سائمہ، خبردار، اگر تم نے غلطی سے بھی اسے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میں اس نادیہ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کا مقصد صرف طارق کا پیسہ ہڑپنا ہے، اسے برباد کرنا ہے۔ وہ کوئی حیادار لڑکی نہیں ہے، تم بھی اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس بیوقوف کو ذرا عقل نہیں ہے، تم بالکل فکر نہ کرو اور نہ ہی پریشان ہو۔ وہ جیسے ہی گھر آئے گا میں اس سے خود نبٹ لوں گی، اور اب میں نے اس کے باپ کو بھی سمجھا دیا ہے کہ اس سے سیدھے طریقے سے نبٹنا ضروری ہو گیا ہے۔ شام کو جب طارق گھر آیا تو میری ساس نے اسے روکا اور صاف الفاظ میں فیصلہ سنا دیا کہ طارق، وہ عورت اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی، تم چاہے جو مرضی کر لو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تمہیں اس سے شادی کا اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ اس سے شادی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تو تم شوق سے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اس کے پاس جا کر رہو۔ ہمارا آنے والا پوتا یا پوتی ہمارا سب کچھ ہوگا اور تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر طارق نے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا، چیخ کر بولا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلیک میل کیا، میری شادی سائمہ سے کروائی۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے شادی، میں نے آپ کی ہر بات مانی، لیکن آپ میری ایک بات نہیں مان سکتے۔ مجھے نادیہ کے بغیر سکون نہیں ملتا، مجھے ہر حال میں اس سے شادی کرنی ہے، چاہے آپ مجھے گھر سے نکال دیں یا جائیداد سے آگ کر دیں۔ وہ غصے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساس سسر نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ان کے چہروں پر شدید خوف اور پریشانی تھی۔ وہ دونوں میرے سامنے بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ طارق بہت ضدی، بہت جذباتی ہے اور نادیہ بھی بہت چالاک عورت ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں طارق طیش میں آ کر خود کو نقصان نہ پہنچا لے یا مسلسل اس عورت کے پاس نہ چلا جائے، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ان دونوں، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ تھے، ان کو فکر ہو رہی تھی۔ اپنے سسرال والوں کی یہ تڑپ، خوف اور طارق کی بے ہدہ ضد دیکھ کر میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جی، آپ اس کا نکاح نادیہ سے کروا دیجئے، آپ کروا دیجئے۔ اگر میرے نصیب میں میرے شوہر کی محبت ہوئی تو وہ ایک دن مجھے ضرور مل جائے گا، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ورنہ میں اپنی باقی زندگی اپنے آنے والے بچے کی محبت کے سہارے گزار لوں گی۔
میرے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا اور آنسو پی کر اپنے ساس سسر کی تڑپ کو دیکھ کر انہیں اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد طارق نے بڑی دھوم دھام سے تو نہیں، لیکن یا خوشی کے بغیر تو نہیں، بلکہ چوری چھپے اور انتہائی جلدی میں نادیہ سے نکاح کر بھی لیا تھا۔ اس نے نہ صرف نکاح کر لیا بلکہ اسے اسی محل نما بنگلے کے ایک الگ حصے میں لے آیا تھا اور لا کر آباد بھی کر لیا تھا۔ اب میرے شوہر کی آنکھوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نادیہ جب اس گھر میں قدم رکھ آئی تو اس کے تیور اور نیت شروع دن سے ہی انتہائی خراب اور زہریلے تھے۔ وہ مجھے مزاج کی بڑی سخت عورت لگی۔ وہ طارق پر مسلسل دباؤ ڈالتی اور آئے دن کمرے میں شدید ہنگامہ کھڑا کر کے ضد کرتی کہ تم اپنی اس پہلی غریب اور بیکار بیوی کو فوراً طلاق دے دو، میں کسی صورت اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس بات پر طارق اور نادیہ کے درمیان روزانہ سخت جھگڑے ہوتے اور طارق اسے صاف الفاظ میں جھڑک بھی دیتا تھا۔ کئی بار تو دونوں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے تھے، میں انہیں دیکھ کر خاموش رہتی تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں عمل دخل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ میرے آنے والے بچے کی ماں بننے وہ جھڑک کر کہتا تھا کہ وہ میرے آنے والے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے کسی صورت طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف میری ساس اور سسر نادیہ کی مکارانہ سوچ اور چالاکیوں کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، اسی لیے وہ گھر میں میری ہر بات اور میری موجودگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے میں ان کے بیٹے کو وارث دینے والی تھی تو وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے بڑے مان سے بیاہ کر لائے تھے۔ وہ میری خوراک، دوائیوں اور راحت کا خاص خیال رکھتے تھے اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ میری ساس کا مجھے اس طرح سر آنکھوں پر بٹھانا، پیار دینا اور اہمیت دینا نادیہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی اعتراض ہوتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جل کر کوئلہ ہو جاتی اور طارق سے آئے دن تماشا کرتی کہ اگر اس گھر میں ہر وقت اس پہلی بیوی کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آخر میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں، مجھے تو سب نے نوکرانی بنا کر رکھا ہے، مجھے تو کسی بات کے کسی مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ مبارک اور خوبصورت دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی پیارے چاند جیسے صحت مند انمول بیٹا تھا، اس کی نعمت سے نوازا اور میرے معصوم بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میرے سسر خوشی سے نہال ہو گئے تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اتنی خوشی کی کہ پورے شہر، تمام رشتہ داروں، غریبوں، محلے داروں میں کثرت سے مٹھائیاں تقسیم کی گئی، تحفے تحائف بانٹے گئے، صدقہ خیرات دی گئی۔ جس دن میں اپنے ننھے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل سے گھر آئی تھی، اس دن میرے سسر نے سب گھر والوں کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا تھا، سب کو گھر میں بلایا تھا۔ اس دن گھر میں خوشی کا ایک ماحول تھا، خوشی سے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ چھوٹے بچے کو اپنے گود میں لیا، گود میں لے کر کہنے لگے کہ میں اس ننھے اور پیارے پوتے کو اس دنیا میں آنے پر ایک بہت ہی خاص گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ میرے دل چاہتا ہے کہ اسے سب سے قیمتی گفٹ دوں۔ انہوں نے ایک بڑا اور قیمتی نفیس لفافہ جو تھا میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہنے لگے کہ تم اس کی ماں ہو تو اس لفافے پر تمہارا حق ہے۔ جب میں نے شدید حیرت سے وہ لفافہ کھول کر اس میں موجود دستاویز کو دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، میں حیران رہ گئی۔ وہ اس بڑے اور اربوں روپے کے محل نما بنگلے کے ملکیتی کاغذات تھے جو میرے سسر نے قانوناً اپنے آنے والے پوتے کے نام منتقل کر دیے تھے اور میرے نام منتقل کر دیے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر طارق اور نادیہ تک پہنچی، پورے گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ نادیہ شدید حسد اور طیش میں پاگل ہونے لگی تھی، چیخنے چلانے لگی تھی، غصہ کرنے لگی، سسر کے سامنے آ کر شدید بدتمیزی کرنے لگی اور بدتمیزی کرتے ہوئے باقاعدہ کہنے لگی کہ یہ کیا دھاندلی ہے، یہ آپ نے کیا ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے، کل کو ہمارے بھی تو بچے ہوں گے۔ آپ نے یہ پورا بنگلہ جو ہے پیدا ہونے والے اس پہلے بیوی کے بچے کے نام کر دیا۔ آخر میں بھی تو طارق کی بیوی ہوں۔ سسر نے نہایت سرد و روب دار لہجے میں جواب دیا کہ جب تمہارے بچے ہوں گے، جب تمہارے بچے اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی ان کا حق مل جائے گا۔ یہ میرا بنایا ہوا گھر ہے اور میں جسے چاہوں دوں، میں جس کو چاہوں اس کے نام کروں۔
اس فیصلے کی وجہ سے نادیہ غصے اور حسد میں تقریباً پاگل ہو گئی تھی۔ سسرال والوں سے شدید لڑائی کر کے اپنے میکے میں چلی گئی۔ کافی لڑائی جھگڑا، کافی بحث مباحثہ ہوا تھا۔ اس نے طارق کو صاف شرط رکھ دی تھی کہ اگر تم اب اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو ہی میں اس گھر میں واپس آؤں گی، ورنہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ اگر مرد کے بچے ہو تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو اور پھر اس کے بعد مجھے لینے کے لیے آنا۔ طارق پہلے تو اسے منانے گیا، لیکن نادیہ کی اس فضول ضد اور آئے دن کے جھگڑوں سے وہ اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اس نے پورا ایک ہفتہ نادیہ کو منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ایک بار بھی اسے منانے نہیں گیا، نہ ہی اس نے اسے فون کیا، فون پر تو رابطہ کیا ہی نہیں۔ اس پورے ایک ہفتے میں گھر کا ماحول بدلا بدلا سا نظر آنے لگا تھا۔ طارق اب اکثر سائمہ اور اپنے بچے کے کمرے میں آنے لگا تھا، یعنی کہ میرے کمرے میں آتا، وہ گھنٹوں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا، اس کی مسکراہٹوں کو دیکھتا، اس سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ بھی اس کا رویہ اور نرم اور بہتر ہونے لگا تھا۔ ایک رات تو طارق جو تھا وہ میرے اور اپنے بچے کے پاس ہی کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو اپنے پاس یوں سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک سکون اتر آیا تھا، اور کتنی مدت کے بعد آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے کہ میرا یہ معصوم بچہ اپنے باپ کو اپنی طرف لا رہا تھا۔ میں نے سجدے میں جا کر دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ جس شوہر کے رویے پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ اپنی اصل جگہ، اپنے خاندان، اپنے بچے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ نادیہ کو چھوڑے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بچے کو اور مجھے بھی تو اہمیت دے۔ اگلی صبح جب طارق بھی ابھی سائمہ کے میرے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک نادیہ بنا بتائے غصے میں طوفان کی طرح بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کس بات کی کس طرح خبر ہو گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ طارق اپنے کمرے کی بجائے میرے کمرے میں سو رہا ہے تو وہ بنا دروازہ دستک دیے سیدھی کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ ایک دم سے اس نے دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ طارق کو میرے پاس سوتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور آتے ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئے ہوئے طارق کا گریبان پکڑ لیا، اتنے غصے سے پکڑ لیا اور گلا انتہائی بدتمیزی سے پکڑ کر جھنجھوڑنے اور چیخنے لگی۔ طارق نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر نادیہ کے اس رویے کی وجہ سے تھوڑا شرمندہ بھی ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہی چاہتے تھے نا کہ اس چاہل عورت کے پیروں میں پڑے رہنا، تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی خراب کیوں کی؟ نادیہ شدید طیش میں آ کر طارق سے بدتمیزی کرنے لگی، باقاعدہ اپنے شوہر سے ہاتھا پائی کرنے لگی۔ طارق بھی ایک مرد تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا، اور جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے نادیہ کو شدید زور کا دھکا دیا جس سے وہ دور جا کر گر پڑی۔ دونوں کے درمیان انتہائی شرمناک اور شدید جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، جس کے بعد طارق نے غصے اور تذلیل کے اس مقام پر نادیہ کو موقع پر ہی 3 طلاقیں دے دی تھی۔ مرد کا غصہ بھی پھر عجیب ہوتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ نادیہ روتی چیختی، آئندہ برباد کرنے کی دھمکیاں دیتی ہوئی اپنا سامان اور گھر میں رکھا قیمتی زیورات کا ڈبہ ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور جاتے ہوئے اپنے شوہر کو بڑی بڑی دھمکیاں دے کر گئی۔ نادیہ کے جانے کے بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تو میرے سسر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور طارق سے کہا کہ چلو بیٹا، دفع کرو اسے، جو وہ 7 زیورات لے گئی اسے لے جانے دو، بس شکر کرو کہ اس زہر سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ وہ چلی گئی اور تمہیں ایک بہت بڑا سبق سکھا گئی، اور تمہارے دل میں یہ بات نہ رہی کہ تم نے پسند کی شادی نہیں کی۔ اس حادثے نے طارق کی آنکھیں پوری طرح کھول کر رکھ دیں۔ اسے اپنی غلطیوں اور نادیہ کی لالچی فطرت اور سائمہ کی بے لوث محبت کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے۔ وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے آیا، میرے پاؤں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے اپنی تمام زیادتیوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اس کا معصوم چہرہ دیکھا اور طارق کو معاف کر دیا اور بچے کو باپ کی گود میں ڈال دیا۔ آج جب میں ماضی کے ان اوراق پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو دل سے معاف تو کر دیا تھا، لیکن دل میں آج بھی تھوڑے بہت زخم باقی ہیں۔ اگر میں اس وقت اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہ دیتی اور اگر وہ دوسری شادی اس طرح نہ کرتا تو شاید ساری زندگی اس عورت کے سراب اور جھوٹی محبت کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہر انسان جب تک خود غلطی کر نہ لے، جب تک اسے زندگی میں اس غلطی کی وجہ سے ٹھوکر نہ ملے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس نے غلطی کی ہے۔
तब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है। बगैर ठोकर खाए इंसान को कभी सच्चाई और गलती का एहसास नहीं होता। नादिया का सबक तारक के लिए वो ठोकर थी जिसे उसने ज़िंदगी भर का सबक सिखा दिया था, उसके दिल से वहम का पर्दा हटा दिया था। वक़्त गुज़रने के साथ साथ तारक एक बेहतरीन शौहर और ज़िम्मेदार बाप बन गया था। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र का मुझे बेहतरीन फल दिया था और आज मैं हंसते खेलते पुरसकून और मुकम्मल घराने की सूरत में बहुत खुश हूँ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, ना चाहते हुए भी।